ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے لیبنان میں جو جنگ بندی ہوئی، کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ کم سے کم لیبنان میں تو امن قائم رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اس پہ ذرا روشنی تو ڈالیں. یار لیبنان کے ریئلی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ لیبنان ایک ایسا ملک ہے کہ کئی عرصے سے پاکستان کی طرح ہی آلموسٹ آپ کہہ لیجئے، اب تو ہمارے حالات چلے کچھ قدرے بہتر ہو گئے ہیں لیکن ہم بھی اسی طرح ہیں. لیکن وہاں جو سول وار کا ہے نا معاملہ، اور جو اسرائیل کی ساری جو کرستانیاں ہیں لیبنان میں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لیبنان کے. بلکہ یوں ہوا منتہا کہ پچھلے دنوں جب سے یہ فرسٹ راؤنڈ ہوا اور سیکنڈ راؤنڈ ہوا، دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز یا نیٹ ورکس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی کچھ لوگوں نے بلایا انٹرویو کے لیے. ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک تھا، تو وہاں پہ ایک خاتون صحافی تھیں لیبنان کی، تو ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب، انگریزی میں کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان کچھ ہماری طرف بھی دیکھے، لیبنان کی جانب بھی. ہم جس مصیبت میں ہیں ایران اور امریکہ میں، تو آپ میڈیشن کروا رہے ہیں، کچھ ہماری جانب بھی ہو تو. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے. تو میں نے ان سے تھوڑے بہت حالات بھی پوچھے. تو اب درد بھری کہانی ہے لیبنان کی. لیبنان ایکچولی ہے کیا؟ لیبنان 1920 میں اسٹیبلش ہوا، فرانس کی کالونی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اس وقت یہ ساری عیسائی میجورٹی کنٹری تھا آپ یوں کہہ لیجئے. پھر بعد میں حالات تبدیل ہوئے. 1948 میں ایک ناجائز ریاست معرض وجود میں آئی اسرائیل کی. تو پھر پی ایل او کی موومنٹ اس وقت تو نہیں، لیکن بہرحال ایک بہت سے لوگ 1948 جب اسرائیل کی حکومت بنی، ریاست معرض وجود میں آئی، تو بہت سے فلسطینی نارتھ فلسطین سے نکل کر یا غزہ سے یا اس علاقوں سے نکل کر ساؤتھ لیبنان میں چلے گئے. اچھا، اب چونکہ لیبنان کی جو ڈیموگرافی ہے وہ ذرا بڑی عجیب قسم کی ہے. پہلے تو عیسائی اکثریت میں تھے، لیکن پھر بہت سی دہائیوں کے بعد مسلمان اکثریت میں ہو گئے. اب تقریباً آپ کہہ لیں کہ لیبنان کی جو پاپولیشن ہے وہ 5 ملین کے قریب ہے، تھوڑی سی زیادہ ہوگی. اس میں 68 سے 70% مسلمان ہیں، جس میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں. صحیح. اور سنیوں کی تعداد زیادہ ہے. پھر 1971 میں 1971 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن بنی، یاسر عرفات نے بنائی. اور اس کے بعد یہاں سے انہوں نے اسرائیل کے لیے پرابلمس تو کریٹ کرنا شروع کیے. پھر 1975 میں سول وار بھی شروع ہو گئی، اسرائیلی حملے بھی شروع ہو گئے. 1982 میں بہت بڑا حملہ کیا تھا، جس میں 16 سے 19,000 لیبنیز مارے گئے تھے. پھر جو سول وار ہے یہ کافی عرصہ رہی، کیونکہ جو کرسچنز تھے وہ بڑے کہ جی ہماری تو جو ایک پاور تھی وہ ختم ہو گئی، یہاں مسلمان اب جو ہیں وہ اکثریت میں آ گئے ہیں، تو پرابلمز ہمارے لیے ہو گئے ہیں. تو یہ سول وار تقریباً 1990 تک جاری رہی، طویل عرصے تک. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ پھر 82 میں اس کے بعد پھر جو فلسطین پہ کافی اسرائیلیوں نے حملے کیے، تو پھر فلسطینی جو ہیڈ کوارٹرز تھا نا، پہلے بیروت میں تھا پی ایل او کا، پھر یہ تیونس میں شفٹ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اسی عرصے میں پھر یہ حزب اللہ معرض وجود میں آ گئی، جو کہ اکثریت شیعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، شیعہ لوگوں پہ مشتمل ہے. تو اب جب یہ اسلامک ریولوشن آیا ایران میں، تو پھر ایران کی سپورٹ ان کو ملی، انہوں نے اور قوت پکڑی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف حملے ہوئے. تو اب یہ ایک مسلسل ایک مستقل مسئلہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ حزب اللہ اب بہت پاورفل بھی ہو گئی تھی، خاص طور پہ 7 اکتوبر سے پہلے اگر آپ دیکھیے. اب جو ہے کہ جی یہاں پہ بہت سی UN ریزولوشنز بھی آئیں، پھر انہوں نے ایک بلو لائن بنا دی
جو بارڈر ہے لیبنان اور اسرائیل کا، اور یہ کہا گیا کہ جی حزب اللہ کو یہ جو لتانی ریور کی ساؤتھ والا علاقہ ہے جو بارڈر کا علاقہ ہے اس کو خالی کروا دیا جائے. تو بہت سی ریزولوشنز بھی اس میں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ لیبنان سول وار کی وجہ سے اور بہت سی اور چیزوں کی وجہ سے جو ہے لیبنان کی آرم فورسز اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پائیں، جبکہ حزب اللہ بہت طاقتور ہو گئی. اب اس وقت پہلے 10 دنوں کا سیز فائر امریکہ نے کروانے کی کوشش کی. پہلے آپ کو یاد ہو نا کہ ایران کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایران امریکہ کے درمیان سیز فائر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اسرائیل جو حملے کر رہا ہے ساؤتھ لیبنان وہ ختم نہ ہو، وہاں پہ سیز فائر نہ ہو. پھر امریکہ کے انٹرفیرنس سے وہ سیز فائر 10 دنوں کی ہوئی. اب اس سیز فائر پھر یہ ان کے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی براہ راست واشنگٹن میں. مارکو روبیو نے پریزائڈ کیا، جو سفراء ہیں لیبنان کے سفیر اور اسرائیل کے سفیروں کی ملاقات وہاں پہ ہوئی واشنگٹن میں. اس کے بعد اب 3 ہفتے کی جو ہے سیز فائر کا اعلان کیا گیا. اس دوران اب دیکھنا یہ ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. جو پریزیڈنٹ ہیں لیبنان کے وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جائے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی ہم پرماننٹ سیز فائر کر نہیں سکتے کیونکہ حزب اللہ جب تک ڈسارم نہیں کرتا ہم سیز فائر نہیں کریں گے. لیبنان کی حکومت کا یہ ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوتی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں، ان سے ہتھیار ہم لے سکیں. جو آرمی چیف ہیں لیبنان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے حزب اللہ پہ، کیونکہ اگر ہم نے زبردستی والا معاملہ کیا پہلے تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اور اگر کیا تو اس سے ایک اور سول وار دوبارہ لیبنان میں شروع ہو جائے گی، پھر ہم تباہی کی جانب چلے جائیں گے. دیٹ از ٹرو. تو اب بیچ کا راستہ کیا ہو؟ حزب اللہ کہتا ہے کہ جی ہم نہیں حملہ کریں گے اسرائیل پہ اگر اسرائیل اپنے حملے روک دیتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈسارم نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو پہلے ان مذاکرات کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ایک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے. تو یہ بہت سے ایشوز ہیں. اب جو حکومت اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اس کے پاس شاید یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈسارم کر سکے. اب جب تک حزب اللہ کو آپ شامل نہیں کریں گے، اور حزب اللہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ لبنان کی حکومت نے جو حزب اللہ کا ملٹری ونگ ہے اس کو ویسے ہی بین کر دیا ہے. حزب اللہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے نا، لیکن ان کا جو ملٹری ونگ ہے اس کو بین کر دیا ہے کہ وہ ملیٹریلی، اور بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتی، ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے، لیکن حزب اللہ کی اپنی ہے اپنا ایک پرسپیکٹو ہے کہ جی اگر ہم نہ ہوتے تو اس وقت تو اسرائیل نے تقریباً سارا ساؤتھ کیا بلکہ لتانی ریور کا نارتھ بھی قبضہ کر لیا ہوتا. تو یہ تو ہم تو اسرائیلی کالونی بن کے یہاں نہیں رہنا چاہتے، اور یہ حزب اللہ کی وجہ سے ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور لیکن لیبنان کے لوگ بیروت وغیرہ میں جہاں کرسچنس کی میجورٹی ہے وہ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہر روز اسرائیل ہم پہ حملہ کر دیتا ہے حزب اللہ کی وجہ سے. تو ایک لحاظ سے اندر بھی ٹینشن تو ہے، حزب اللہ کے خلاف بھی ہے، لیکن چونکہ ساؤتھ میں زیادہ تر لوگ حزب اللہ سے منسلک ہیں یا شیعہ کمیونٹی سے ہیں تو اسرائیل نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا بھی ہے. لیکن ابھی بھی مطلب کافی تعداد میں ہے. تو لیبنان کی حکومت یہ بڑی مشکل میں ہے کہ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے کیا اس میں کیونکہ 3 ہفتے کی سیز فائر ہے، ممکن ہے کہ لیبنان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر چلے جائیں وائٹ ہاؤس، وہاں پہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا حزب اللہ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایگریمنٹ بھی اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کافی لینڈ بھی کیپچر کیا ہوا ہے اسرائیل نے، کیا وہ واپس کرے گا؟ About 10% آف the Lebanese territory وہ خالی نہیں کرنا چاہتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ ڈسارم نہیں کرتے ہم وڈرا نہیں کریں گے. تو بہت سے ایشوز ہیں. اب لیبنان کی حکومت کے پاس وہ صرف پرسویڈ ہی کر سکتے ہیں نا حزب اللہ کو. طاقت کا استعمال میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتا. حزب اللہ جو لیبنان کی حکومت کے بعد ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کر کے حزب اللہ کو ڈسارم کرے. اٹ لکس ٹو می امپاسبل. لیکن کیا، اور پھر دوسری بات ہے کیا اسرائیل وڈرا کرے گا بغیر ڈسارم کیے حزب اللہ کو؟ وہ بھی ممکن نہیں لگتا. اب بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیچ کا راستہ یہی ہے کہ اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے مزید آگے اور کوئی راستہ نکالا جائے. کیونکہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کیا اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتی تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونا ہے وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوگا.
یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایران کس حد تک جائے گا. آئی تھنک جائے گا، کیونکہ اگر اس کو نہ جانا ہوتا تو وہ انیشیل فیزز میں اتنی لیکن ابھی یہ 3 مہینے ہیں، تین ہفتے ہیں نا. اگر 3 ہفتوں میں لیٹ سے مئی کے پہلے 10 دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان کو معاہدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاہدے کی جو میعاد ہے یہ تو 3 ہفتے تو بعد میں پورے ہوں گے نا. جی، تو اس وجہ سے پھر ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ پھر ری اوپن کرے اس تمام معاملے کو. تو کیا اس فریم ورک ایگریمنٹ میں لیبنان کا بھی ذکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو پراکسیز ہیں، ہوتیز ہیں اور دوسری چیزیں، کیا وہ ہوں گی نہیں یہ ہوں باسط گی؟ صاحب کیا جس طرح وہ لیبنیز جرنلسٹ نے بھی آپ سے تقاضا کیا یا ایک خواہش کا اظہار کیا، تو کیا اگر میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں، ابھی یہ جو میڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے، اسی کے اندر ہی اگر ہم کچھ لیبنان کو بھی ایڈ کر لیں یا کسی نیکسٹ فیز میں جا کے اس کو ایڈ کر لیں؟ لیبنان کو دیکھیں آپ ایڈ تبھی کر سکتے ہیں نا جب حزب اللہ راضی ہو اور ایران اپنی ہاتھ کھینچ دے کہ ہم نے آئندہ سے ان کو سپورٹ نہیں کرنا. ایران کے ہاتھ کھینچنا جو ہے وہ کنڈیشن تو نہیں ہے نا، ایران کے ہوتے ہوئے بھی تو حزب اللہ کے ساتھ کچھ بات ہو سکتی ہے. حزب اللہ نہیں ہو سکتی ہے بات، لیکن حزب اللہ کا اپنا کیا آبجیکٹیوز ہے نا، کیونکہ جب تک فلسطین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے نا معاملہ. تو یہی ہے نا کہ اینڈ پہ جا کر اگر بورڈ آف پیس جو آلریڈی بنا ہوا بھی ہے، وہ تو خیر ویسے اب ختم ہو گیا. کیا یہ اگر فیز بائی فیز چلتا جائے تو کیا یہ مڈل ایسٹ میں اگر فلسطین کے معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کہ ناممکن لگتی ہے اس وقت، جب تک نتنیاہو موجود ہے، نومبر میں الیکشنز ہوں گے اسرائیل میں، اس کے بعد ممکن ہے صورتحال بدل جائے، لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ حزب اللہ کے معاملے میں کچھ پروگرس ہو سکتی ہے. ٹھیک، ایک مختصر وقفہ لیں گے، بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات.